अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरान को एक बार फिर धमकी दी कि ईरान के हक़ में बेहतर है कि वो अमन मुआहिदा कर ले, वगरना अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब ईरान पैगाम दे रहा है कि अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान की अनाएं अभी भी बरकरार है मगर पाकिस्तान आलमी अमन के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद कतर पहुंच चुके हैं और यहाँ अहम मुलाकातों के बाद तुर्की के दौरे पर जाएंगे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज़ ईरान पहुंचे थे और अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम मुलाकातें कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वतन वापसी के बाद मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मुमकिना तारीख सामने आ सकती है कि कब ईरान और अमेरिका जंगबंदी के हतमी फैसले के लिए एक साथ बैठेंगे। दूसरी जानिब तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा हुए तो इस्लामाबाद में ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में वाहिद सालिस है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 रोज़ा जंगबंदी में तौसीक के हवाले से कहा कि शायद अब इसकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि जंग ख़त्म होने के बहुत करीब है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए हर महाज पर मुतहर्रिक है और दुनिया पाकिस्तान की किरदार की तारीफ भी कर रही है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी कराकर न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता का अमन बहाल किया बल्कि आलमी मुआशी बहरान का ख़तरा भी टाल दिया है। अब देखना यह है कि ईरान और अमेरिका के माबैन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके अमन मुज़ाकरात को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, इनके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सियासी अमूर इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी क्योंकि बहुत अहम दौरे पर हैं वज़ीर आज़म भी और फील्ड मार्शल भी, लेकिन शहजाद चौधरी साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ जस्ट सेड इन एन इंटरव्यू एंड ऑल्सो जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ब्रीफली बताया मीडिया को कि पाकिस्तान किस तरह मरकज़ बन चुका है। हाउ डू यू सी बोथ पार्टीज फ्रॉम पाकिस्तान गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस? फील्ड मार्शल जिस तरह यूनिफॉर्म में वहाँ पर पहुँचे ईरान में और मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, एंड जिस तरह वज़ीर आज़म ने बड़े शॉर्ट दौरे किए लेकिन बड़े क्विक और बड़े इंपॉर्टेंट दौरे हैं, तो आप इसको कैसे लिंक कर रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या देख रहे हैं? यूक्रेन और रूस की जंग चार साल से ऊपर हो गए चल रही है। जी जी। एक मुल्क भी आगे बढ़ के उस जंग को बंद कराने के लिए कदम किसी ने नहीं उठाया। ये जो जंग अभी इस वक्त ईरान और यूएसए के दरमियान जो चली है, अमेरिका के दरमियान में, उसके अंदर पाकिस्तान का ये कदम उठाना, और बहुत सारे ममालिक हैं जो आसपास हैं, बेशक इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान पड़ोसी है ईरान का, खलीजी ममालिक के साथ हमारे बहुत गहरे तल्लुकात हैं। उसके बाद फिर जो असरात हैं इस जंग के, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में अपना तासुर छोड़ा है और ख़ासतौर पर मईशत के मुआशी मैदान में, तो उन तमाम चीज़ों की एक जैसे चीन भी उससे असरअंदाज हो रहा है, तो इतने मुल्क थे, इतने इलाके थे जो किससे असरअंदाज हो रहे थे। उसके अंदर पाकिस्तान बढ़ के जब आगे आता है और ये कदम उठाता है, तो मेरे ख्याल में इट्स ग्रेट क्रेडिट टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप के जिस तरीके से उन्होंने बढ़ के, देखिए पहला जब मरहला हुआ तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई। इस तरीके से पाकिस्तान की साख को अंदर एक बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में भी जो कि मुतहारिब दो साइड्स थी उनके अंदर भी, तो जब ये हुआ तो फिर उसके बाद एक जैसे कहते हैं कि फितरी अमल था कि उसकी डेवलपमेंट या उसका जो फॉलो ऑन था वो भी पाकिस्तान की ही एक तरह से जिम्मेदारी। और मैं तो इस चीज़ पे खुश हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बैकफुट पे नहीं गए, ये नहीं कि उस पर इक्तफा नहीं किया कि अच्छा जो हो गया इससे हमारा नाम बन गया, पाकिस्तान का नाम बन गया, यानी पहली बार में रुक नहीं गए, उन्होंने दोबारा कोशिश की टू ब्रिंग देम बैक, दोबारा कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस जंग को बंद कराया जाए। तो मेरा ख्याल जिस तरीके से फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर खारजा, ये सब लोग जिस तरीके से इसमें सब इतने नमाक के साथ मसरूफ़ है, मेरा ख्याल है यकीनी इंशाअल्लाह इससे बेहतर नतीजे निकलेंगे और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी, एक जैसे कहते हैं इमेज तो है ही है, एक नेकी का अमल भी है, लेकिन इसके फवायद
اور زیادہ اور بہت زیادہ ایڈوانٹیجز پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں امپورٹنٹ خبر بھی ایک ایڈ آن کرتی چلوں. لیبنان کے صدر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آج رات وہاں پر بھی سیز فائر پر مکمل طور پر اتفاق ہو جائے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی فار پاکستان. اختیار ولی صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ، آپ کی کابینہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی میں ڈار صاحب کا بھی نام اس میں لینا چاہوں گی، قابل تعریف ہے کیونکہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت صورتحال ہے اور مرکز نگاہ پاکستان بنا ہوا ہے. کانگریچولیشنز فار دیٹ. بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب سے بھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، آپ اگر ڈسکلوز کرنا چاہیں، جہاں پر ثالثی کے لیے ہم ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، وہاں پر سعودیہ مالی امداد کے لیے یا مالی مدد کے لیے، یوں کہوں کہ تحفے کے لیے بھی پاکستان کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فروا. اس وقت ہم موضوع پہ اگر رہیں مناسب ہوگا، اور جو ڈیل یا معاہدہ ہے اس کی نیٹی گریٹی میں بھی اگر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بیکاز اٹس اے ویری سینسیٹیو میٹر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ساتھ بڑی محدود قسم کی انفارمیشن شیئر کی گئی تھی. اس کی واحد ریزن یہی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو امن ہے، دنیا کا امن ہے، صرف مطلب کسی ایک ملک کا نہیں، دنیا کا امن ہے، اور ایک معاشی بدامنی بھی ہے. تو ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کچھ چیزوں کو سنبھال کے رکھا گیا، یا کچھ وقت کے لیے اس کو پبلک سے یا میڈیا سے سائڈ پہ رکھا گیا. یہ سارا جتنا پروسیس آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کو انگیج رکھنا، امریکہ کو انگیج رکھنا، دیگر جتنے اتحادی ہیں دونوں ملکوں کے، ان کو انگیج رکھنا لازمی بات ہے. ہر ایک کی اپنی لابی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ رابطے میں رہنا. ایک وقت میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، فورن منسٹر اور یہ ان کی ٹیم، یہ کئی کام کر رہے تھے. اس کے پیچھے بہت ایون انٹیریئر منسٹر، اس سارے پروسیس کے پیچھے ان کی بڑی ٹائرلیس، بہت انتھک محنت شامل ہے. اور کئی رات واقعی میں، یہ بات صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کئی راتیں یہ لوگ سوئے بھی نہیں ہیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آج ایران اگر آپ کے ساتھ آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک بڑا نرالا قسم کا آپ کو ملتا ہے پروٹوکول. اور آج تو مطلب فیلڈ مارشل کا ایران کی فضاؤں میں ٹریول کرنا اٹ سیلف یہ بہادری کی ایک نئی تاریخ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایران نے خود کو کتنا محفوظ جو ہے تو محسوس کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ انشاءاللہ ہمیں تو پہلے دن سے مجھے یقین تھا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں. ابھی اختیار ولی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو لائک دیٹ. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے میڈیا کی خبر کی کہ محدود ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن امریکیوں نے بھی اپنا پول ساتھ رکھا اور کسی حد تک ایرانیوں نے بھی رکھا. پاکستان نے اس کو اوائڈ کیا. وہ آپ کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور بالکل جائز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ فیلڈ مارشل ایران میں موجود ہیں along with انٹیریئر منسٹر، شہباز شریف صاحب بھی دورے پر ہیں، ہم آنے والے اس ویک میں اسلام آباد کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے مرکز بنتے ہوئے؟ تیاری کر رہی ہے حکومت؟ انشاءاللہ آئی ہوپ سو ایسا ہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے صرف لیم لائٹ میں نہیں آیا، بلکہ پاکستان اب مستقل طور پر اپنی لیم لائٹ میں آ چکا ہے. پاکستان کا جو کردار تھا، مطلب ہمارے جو مخالفین تھے، جو ہمارے ازلی دشمن تھے، وہ لوگ جو ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھی کہے گی اور وہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی بولیں گے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک اینٹی اسٹیٹ. ٹھیک ہے، آئی گیٹ اٹ. میں اور میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے جس طرح پاکستان نے، میری خواہش ہے کہ جس طرح پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ نوبیل کے لیے نامزد کیا، اس طرح امریکہ بھی پاکستان کو نامزد کرے. میں شمشاد خان صاحب آپ کی طرف یہ لے کر آتی ہوں معاملہ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کا کردار تھا. جیسے کہ شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نے ایک راؤنڈ کے بعد اس کو جانے نہیں دیا. دے کیپٹ آن ٹرائنگ اینڈ دے اسٹل ٹرائنگ کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، وچ از ویری کلوز. اختیار ولی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. لیبنان کے معاملے پر جو ڈیڈ لاک تھا وہ بھی ہمیں حل ہوتا ہوا آج رات دکھائی دے رہا ہے. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے ہے؟
یہ سب عوامل اکٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ بڑی حوصلہ افزا بات دیکھ رہے ہیں. بلکہ جو اسلام آباد میں پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس سے بھی بہت یعنی جو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ ہو گئی ہے ہائیسٹ لیول پر ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے. تو ایک طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے جس طرح آپ کے دونوں مہمانوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے تو میں بھی اسی طرح تعریف کرتا ہوں کہ شکریہ پاکستان. پوری دنیا سے ہمیں یہ سلوگن مل رہا ہے اور اب اللہ کرے کہ یہ جو آئندہ سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے وہ ہو جائے, کیونکہ ٹرمپ کی جیسی شخصیت کے لیے وہ پل میں رتی ہوتا ہے, پل میں تولا ہوتا ہے, تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو آخری چیزیں ہیں کہ یہ بھی اچھی بات ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایران میں جا کے جو تھوڑی بہت نوک پلک سیدھی کرنی تھی ایرانیوں کی پوزیشن میں وہ کر دی, اور اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب, قطر اور ترکی گئے ہیں. تو اب حالات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں کہ جب دونوں سائڈ دوبارہ اکٹھی ہوں گی تو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا. بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. باقی یہ رہا کہ پاکستان obviously یہ رول پلے کرنا تھا پاکستان نے بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل لوکیشن. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خطے میں کوئی اور ملک اس نوعیت کی جیو پولیٹیکل لوکیشن رکھتا ہے جس کے ہم مالک ہیں. اور انڈیا کا دیکھا جائے تو وہ تو ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف پہاڑ ہے, تیسری طرف چائنا اور چوتھی طرف ہم ہیں. ہماری طرف یہ ہے کہ ہم ایک برج ہیڈ ہے پوری دنیا کے خطوں کے لیے. سمندر بھی ہے, ریل بھی ہے, سڑک بھی ہے, ہر خطے کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو اس لحاظ سے وی آر اے برج ہیڈ. تو یہ پہلی دفعہ نہیں, یہ واقعہ جو ہو رہا ہے اس قسم کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. ہم نے امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں اس خطے میں نہیں بلکہ گلوبل سطح پر, تو اس وقت پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن لاہور میں آتا ہے اور اس نے یحییٰ کو کہا کہ جنرل آئی نیڈ اے فیور فرام یو. اس نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے دوست چین کے ساتھ ہماری صلح کرا دو. لیکن وہ جو ایک سیکرٹ ڈپلومیسی تھی, کیونکہ رچرڈ نکسن نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میرے ملک میں بڑی مخالفت ہے, میڈیا بڑا شرارتی ہے. تو یحییٰ خان نے صرف نکسن اپنے تک چون لائی اور سلطان محمد خان جو فارن سیکرٹری تھا اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی. اور 2 دنوں کے بعد کسنجر آ گیا پاکستان اور ہم نے اس کو چین بھیج دیا. اس کا ایک ڈمی نسیہ گلی میں بٹھا دیا تھا. دنیا کو یہ کہا گیا کہ کسنجر کا پیٹ خراب ہو گیا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کی بار بھی اگر ٹرمپ شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان از دی اونلی برج. یو سیڈ اٹ ویل. آئی تھنک سمجھداروں کے لیے اشارہ بھی کافی ہے. لیکن شہزاد چودھری صاحب, ٹرمپ صاحب کی شخصیت پہ کیونکہ تجزیہ کافی زیادہ ہوتا ہے جب سے وہ دوسرے ٹینور میں آئے ہیں, اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میں شرارتاً ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی اور وہ یہ ہے کہ کیا جب ہم گارنٹی کی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ صاحب جو کہ میڈیا پہ آ کے بڑے اوپنلی کہہ رہے کہ آئی تھنک پاکستان از دا رائٹ پلیس, انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, اور پھر وہ کہتے ہیں جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معاملہ ہو جائے گا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیٹ ہیگسیت پریس کانفرنس کر کے دھمکا رہے ہیں. تو کیا یہ ریلائبل ہے؟ اور وہ جو گارنٹی ہم مس کر رہے ہیں کہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان سارے معاملہ سیٹ کر دے, پچ بنا دے, کھلاڑی پہنچ جائیں اور جو امپائر ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ مل جائیں؟ اچھا پروا, میں کوئکلی 2 چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹرم ہوتی ہے ریشنل ارریشنل, یعنی ہی از اے ریشنل ارریشنل, یعنی وہ ایکٹ کرتا ہے ریشنل ہے, ریشنل لیکن ارریشنل ایکٹ کرتا ہے. اس کو بھی پتا ہے ایگزیکٹلی کہاں پہ اس کو رکنا ہے, کہاں تک رکنا ہے اور کہاں پہ لے کے بات کو آگے بڑھانا ہے اور اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو ٹرمپ جیسی شخصیات کے بارے میں یہ جو ایک مد نظر چیز رکھنی چاہیے کہ ریشنل جو پرسنالٹیز ہیں وہ کس طریقے سے بیہیو کرتی ہیں, ایک بات. دوسری بات, یہ تمام جو گارنٹیز کا معاملہ ہے نا, جو خود گارنٹی عوامل پیدا کرتے ہیں, جو گراؤنڈ سچویشن پیدا کرتی ہے, اس سے بڑی گارنٹی اور کوئی نہیں. مثال کے طور پہ یہ جو جنگ ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ کیوں یہ جنگ بندی کے قریب پہنچے ہیں, کیونکہ دونوں میں اب سخت نہیں ہے آگے جنگ کرنے کی. مختلف وجوہات ہیں. امریکہ اپنے طور پہ مجبور ہے اور ایران اپنے طور پہ جنگ سے خلاصی چاہتا ہے.
تو جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو پھر ایک فطری جو اس کی جو آگے نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ایک جنگ بندی کا ہی ہوگا نا. اب صرف معاملات کو آپس میں جوڑنا اور ٹھیک کرنا. اچھا تیسری بات, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ کے لیے بند ہوگی ایران کی امریکہ کے ساتھ یا کسی اور اپنے متقارب کسی ملک کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. جب تک اسرائیل ہے اور اسرائیل کی سوچ وہی ہے جو کہ ہے, اور ایران ہے اور ایران کھڑا ہے اپنے پاؤں پہ, خاص طور پر اسرائیل کی سوچوں کے خلاف, اور باقی عالم اسلام کا بھی کھڑا ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اور جب یہ معاملات اس طریقے سے آتے ہیں تو آپ کو مل کے اسرائیل کی اس سوچ کو ڈائلیوٹ کرنا ہے, زائل کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ اسلامی ممالک کی حدود کے اندر سرحدوں کے حساب سے نہیں آگے جا پائے گا. تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جس میں کہ ایران ابھی بیٹھا ہے, جو کہ ابھی آج کریٹ ہوا ہے. تو یہ وہ اپرچونٹیز کو کھڑا کرتے ہیں جہاں پر ان معاملات کو آپ لا سکتے ہیں, لیوریج کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج امریکہ جب چاہتا ہے تو اس کے اندر ہم کس طریقے سے یا ایران کس طریقے سے اسرائیل کو لے کے آتا ہے, ٹو اسٹیٹ سولوشن کی کوئی بات ہوتی ہے, پراکسیز کو بند کرنا ہے تو ہاں ٹو اسٹیٹ سولوشن مانو, وغیرہ 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 وغیرہ. اور پھر جو پیس بورڈ ہے اس کو بھی تو ایکٹیو کرنا ہے, اور لیوریج کر کے ہی آپ چیزوں کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے گارنٹرز ہوتے ہیں کہ ایک سچویشن کو کیسے ہم نے وہاں سے نکلنا ہے یا اس کی ایشورنس کس طریقے سے ہے. تو کچھ عرصے کے لیے جب تک اسرائیل اپنا سر دوبارہ نہیں اٹھاتا, میرے حال میں ہم پاکستان اپنے اس خطے میں کسی نہ امن کی ضرور ایک امید کر رکھ سکتے ہیں. اور امن کی امید ہمیشہ رہنی بھی چاہیے. دنیا کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ جو پیس مانگرز ہیں وہ بیسکلی کون ہیں, ان کو پاکستانیز کہتے ہیں, اور وار مانگرز بھی پتہ چل گیا ہے کہ کون ہے جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اختیار ولی صاحب سے پوچھیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ فرام واشنگٹن وائٹ ہاؤس. تو یہ جو امریکیوں نے چوز کیا ہے ڈیسٹینیشن اسلام آباد, جبکہ ہمیں ترجمان نے بتایا وائٹ ہاؤس کی کہ دے ہیڈ فیو کپل آف آپشنز, وائی اسلام آباد اگین. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ظاہر ہے پاکستان کے بارے میں ٹرمپ صاحب بھی کہہ چکے اختیار ولی صاحب کہ ایران کے کافی قریب ہے, اور یہ ہم نے دکھایا بھی ہے کہ نہ صرف ایران کے قریب ہے بلکہ ہم گلف کے بھی قریب ہیں, سعودی کے قریب ہیں اور امریکہ کے بھی قریب ہیں. ایک تو مجھے بتائیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کی بھی کچھ بات ہو رہی ہے, کیا اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی ہے یا ٹرمپ صاحب متوقع ہے کہ پاکستان کا کوئی چکر لگا سکتے ہیں چین جاتے ہوئے یا آتے ہوئے, کوئی بیچ میں سٹاپ اوور ہو سکتا ہے؟ اور اچھی بات ہے ویسے آپ حاضر ہیں, میں تو دعا کر رہی ہوں کہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ امریکہ کس طرح مانا ہے اسلام آباد پر, بیکاز دیو جسٹ سیڈ کہ ہمارے پاس بہت سارے اور وینیوز اور آپشنز موجود تھے. اچھا, آپ نے بڑی اچھی ٹرم یوز کی, اٹس اے ویری فیمس میتھ فرام امریکہ کہ دیر آر نو فری لنچز ان امریکہ. یہ آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ میں نے بھی کئی بار کوٹ کیا ہے ٹاک شوز میں. لیکن ہمارے ہاں ہم چونکہ مہمان نواز لوگ ہیں اور مہمان نواز قوم ہے, تو there is a very good option available for free lunches. اور فی الحال جو ہے تو ہم امن کی خاطر جو ہے تو ہم صرف امن کی خاطر کرنا چاہتے ہیں, دنیا کی امن کی خاطر, کہ امن قائم ہو. بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا تو ہمارے ملک میں بھی امن قائم ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم کیوں, بیکاز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, گون آر دا ڈیز جب لوگ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے, جب پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھتے تھے کہ یہ ایک مطلب ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, مقروض بھی ہے, اس کی اکانومی بھی کمزور ہے. ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے آج نہیں تو کل ٹوٹ جائے گا. گزر گئے, اللہ کے فضل سے 8 دہائیاں ہونے کو ہے, قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. پاکستان نے اسٹیبلش کیا, یہ دشمن چاہ رہا تھا گزشتہ سال مئی میں کہ وہ شاید کوئی بڑا کوئی وہ کھلنائک بن کر آیا تھا اور نائک بن کے جانا چاہتا تھا, لیکن اس کو ہم نے ایسی کر دی کہ وہ جنگ ہماری اس میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی تھی. اب یعنی آپ تھوڑا سا کریڈٹ پھر بھارت کو بھی دے دینا کہ اگر وہ طیارے نہ نکالتے تو ان کے اتنے مہنگے مہنگے طیارے گرتے نہیں نا, تھوڑا سا کریڈٹ. وہ طیارے کیا نکالتے, ان کے طیارے جو ہم نے گرائے ہیں, بات تو وہ ہوئی. اس کے طیارے اڑنے کی خبر ایک تھی, اور اس سے اونچی خبر یہ تھی کہ پاکستان نے گرا دیے, اور پھر اس سے بڑی اور اونچی خبر یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ 10-11 طیارے انہوں نے گرائے ہیں, اور اگر میں نہ روکتا تو 15-16 اور بھی گرا دیتے. It means اس کے بعد it all started from last year. میں پلیز quickly میں کنکلوڈ کرتا ہوں.
एक आपने अपनी सफारती कामयाबियां दुनिया को दिखा दी हैं कि आप कितने अच्छे डिप्लोमेट हैं, आपने अपनी अस्करी कुव्वत दिखा दी कि आप कितनी अच्छी फौज और फिजाइया ठीक है। और बहरिया रखते हैं। दूसरी तरफ आपने बता दिया कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इतने मजबूत नर्व्स के मालिक हैं कि वो बैक वक्त शेर और बकरी को एक घाट पे पानी नहीं पिला सकते हैं। ठीक है। ये कमाल, ओके। ये फन जो है ये सिर्फ हमारी क़यादत को हासिल है। तो मेरे ख्याल में हमारे अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है जो कोई ये काम कर सकता था। ठीक। तो ये अल्लाह का इकराम है, अल्लाह का खुसूसी करम है, इसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करना चाहिए। जहाँ तक आपका आखिरी सवाल था, जी जी तो क्विकली। इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ। प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर आएंगे, लेकिन समथिंग विल डिफरेंट, अनयूजुअल और बहुत ही अच्छा होगा और बेहतर होने जा रहा है। तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान, इस्लामाबाद टॉक्स, इंशाल्लाह पाकिस्तान रॉक्स। चलें, आई होप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। बाय द वे देयर शुडंट बी अ फ्री लंच फ्रॉम इस्लामाबाद एज वेल, इख्तियार वली साहब। अब साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद खान से भी यही सवाल कर लेते हैं। आप अपना काम कर लें, अपना अमन का सफेद झंडा लहरा लें, ठीक फिर है। उसकी बरकतें जो हैं वो फजीलतें वो आपको मिलेंगी। चले आई होप इंशाल्लाह। खान साहब, आपसे भी यही सवाल है, लेकिन उसको ट्विस्ट ये कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाउ इम्पैक्टफुल यू थिंक दिस नेक्स्ट राउंड वुड बी, और क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं, काम बहुत करीब पहुंच गया जंगबंदी के? देखिए, जो फ्री लंच वाली बात आपने की तो प्लीज, वो आई नो दैट यू वांटेड टू कमेंट, या प्लीज। उस लंच के बदले में जो कुछ हम ट्रंप के लिए कर चुके हैं, तो वो हमने उसको एक मुसीबत की सिचुएशन से बड़ी डिग्निफाइड तरीके से निकाला है ट्रंप को। तो अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये पूरी जो सिचुएशन है, जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और अगर कोई डील किसी किस्म का निकल जाता है, अगर डील ना भी हो, अपनी नतीजा कोई अच्छा आ जाए, दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल हो, तो वो भी फिर ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल सिचुएशन होगी, जो आप समझ रहे हैं कि लंच की कीमत हो सकती है। तो इसी किस्म के वाकयात होते हैं, और फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है इस किस्म के वाकयात। हमने जो रोल्स प्ले किए हैं, एक का तो मैंने जिक्र कर दिया था, जो 1971 में हमने चीन और अमेरिका की सुलह कराई थी। उसके अलावा भी एक रोल था, वो अगरचे ज़ियाउल हक के ज़माने में था, तो उस वक्त एक जंग जो लड़ रहे थे, अमेरिका ने ये फैसला किया था दूसरी जंग अजीम के बाद कि सोवियत यूनियन जो हमारा पार्टनर था सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खिलाफ, अब हमें उसके वो हमारा राइवल है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान का सहारा लिया था, हमसे मदद मांगी, हमने दी, और इस तरह सोवियत एम्पायर जो थी वो डिसइंटेग्रेट की गई। ये और चीज है कि उसके नतीजे में डिविडेंड्स जो थे, मेरा ख्याल से ये इस टॉपिक पे तो एक अलग से प्रोग्राम रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होती है। बड़ी अच्छी बात वैसे आपने मेंशन कर दी है खान साहब, बहुत अच्छी बात मेंशन की है कि उसके असरात अच्छे और बुरे वो दोनों हमने भुगते हैं और देखे हैं, और अब हमें कुछ रियलाइज़ भी हो रहा है। लास्टली शहजाद चौधरी साहब, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या समझ रहे हैं नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद, और क्या सब चीज़ें लॉक हो जाएंगी? ये अब इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान रॉक्स, इख्तियार वली साहब की बात मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत पसंद आई है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन देखिए, I'm gonna steal this line from you, आप प्लीज इसे रिपीट कीजिएगा। हाँ, तो कह रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान रॉक्स। एग्जैक्टली। तो बहरहाल, अच्छा देखिए, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि थैंक यू चौधरी साहब की आदत, किसी चीज को जब पकड़ लेती है पाकिस्तानी की आदत मिलके, यानी ये जो हिस्सों बखरों में हम बांट देते हैं ना कि ये मिलिट्री है, ये सिविल है, नहीं, आपको जिस मुश्किल में जब आप घिरे होते हैं तो सबको मिलके, जैसे कहते हैं कि सब हाथ जमानत के लिए होते हैं, सब हाथों को इस्तेमाल होना होता है, तो उन सब हाथों को इकट्ठे होके और पाकिस्तान को उस मुश्किल से निकालना होता है। तो हमें इसको जो सिविल मिलिट्री डिविजन्स हम क्रिएट करते हैं, जो मुश्किलात खड़ी करते हैं, या जो खाम खा के इश्यूज बना के, मेरे ख्याल में इन मुश्किलात से पाकिस्तान निकल सकता है अगर नीयत ठीक होगी और सब मिल के इत्तेफाक के साथ आगे चलेंगे, तो फिर मामला
आसान हो जाते हैं। बहरहाल यही पाकिस्तान का सबक भी है और यही पाकिस्तान की सक्सेस होगी। एक पेज, इन शॉर्ट ये एक पेज जो प्रोग्राम का नाम भी है और इस पे सब होंगे तो फिर कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, शमशाद अहमद खान साहब मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल चौई साहब भी मौजूद थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई। आई होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड पीस। ऑफ कोर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले अलीमा खान और फिर सलमान अकरम राजा ने जो कुछ कहा उससे पार्टी के मुत्तहिद रहने की रही से ही कसर भी निकल गई है। इख्तलाफात तो पहले भी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत, लेकिन अब पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत तकरीबन रुपोश है और किसी भी किस्म के बयान देने, एहतजाज की तारीख देने या तहरीक चलाने से कतरा रही है। पीटीआई की असल जंग इमरान खान की रिहाई और 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के हवाले से थी, मगर आज पार्टी क़यादत ओहदों की बंदरबांट तक महदूद हो चुकी है, जबकि कारकुनान अपने लीडर की रिहाई के मुंतज़िर आज भी हैं। कारकुनान चाहते हैं कि कोई तहरीक चले और हम अपने लीडर की रिहाई के लिए मुतहरिक हों, मगर क़यादत शायद किसी मसलहत का शिकार है। पीटीआई की क़यादत ना तो अदालती महाज पर इतनी कामयाब होती दिखाई देती है कि वो बानी को रिलीफ दिला सके और ना ही सड़कों की एहतजाजी सियासत के ज़रिए हुकूमत पर प्रेशर बना सकी कि मुज़ाकरात के रास्ते ही खुल जाएं और इमरान खान की रिहाई का कोई बंदोबस्त हो सके। इस वक्त पीटीआई जिस नहज पर पहुंच चुकी है उसके लिए सियासी मैदान में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती और इस सब में बाहर वालों का इतना हाथ नहीं है जितना पार्टी के अंदर मौजूद लोगों का किरदार है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई के साथ साथ पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल की स्पेस के लिए अब पीटीआई को क्या करना होगा, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं ताज़ा खबर से आ जाती हूँ। आज जो आपने नोटिफिकेशन पे दिल के पपोले फोड़े हैं ट्वीट करके और तरक्याती फंड्स को जो मुंजमद किया गया है और एमपी के हाथ दिया गया है, ये क्यों किया गया है आपके साथ? आप तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश भी कर रहे हैं और पुश भी कर रहे हैं क़यादत को। बहुत शुक्रिया। मैं क़यादत को अगर खुश करता तो फिर तो ये रवैये न होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बिल्कुल चौथी क्लास के तलबा की तरह ट्रीट किया जाता है और यही वजह है कि आए दिन जो है ये पब्लिकली जो सलमान अकरम राजा साहब का रिएक्शन है, क्योंकि आप अगर किसी की पब्लिकली तज़हीक करते हैं तो रिएक्शन अगर वो भी वकील भी हो तो वकील जो है, मैं भी वकील था तो मैं हमारे पेशे में ये सिखाया जाता है कि तज़हीक को फर्स्ट स्टेज पे आपने रोकना है और तज़हीक कुनिंदा जो है वो रास्ता बना लेगा। ये नहीं किया। बाकी जो आपने मेरे नोटिफिकेशन की बात की है, सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत के कारनामे जो हैं वो अब ज़बान ज़द-ए-आम है और उनका ख्याल ये है कि कोई भी अगर इस पे बोलेगा तो उनके खिलाफ इस तरह सियासी अनात की बुनियाद पे वो कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का जनाजा निकाल चुका है, वो हर चीज बिक रही है, मुलाजिमत पे ट्रांसफर। तो आप इस नोटिफिकेशन के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? नोटिफिकेशन तो बहरहाल मैंने रीड्राफ्ट कर दी है, वो एक गैर कानूनी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे एमपीए साहब को लगाया है जो कि मेरा बहुत करीबी दोस्त भी है, जो उस हलके का है भी नहीं। यानी आप हद देखें, जो उस हलके का एमपीए भी नहीं है और ये बेसिकली पीटीआई के दौर में ये कवानीन बने के एमएनए होगा तो हर जिले में जहां गैस निकलती है वहां के पीटीआई के एमएनए चेयरमैन है। मेरा भी नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन अब चूंकि इन्होंने जो है मुझे फिक्स करना था, उनका ख्याल है कि शायद के बहुत बड़ा तीर मार लेगा। लेकिन ये है कि न तो मैं इनकी करप्शन के दास्तानों को एक्सपोज करने से बाज आऊंगा और बाकी चंद जगहों पे इन्होंने बड़ा गलत आप करप्शन की मरवत साहब बात करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि नौकरियां लग रही हैं, पैसे दे के लग रही हैं, क्या करप्शन क्या है? मैं आपको एक मिसाल दूं, जो एनुअल एडीपी फंड जारी हुआ फरवरी में, वो अभी 70% फंड रुका हुआ है इस उम्मीद पे कि लोग कमीशन देंगे। कमीशन कौन देंगे? पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस। तो तब रिलीज होगा। फिर आप यकीन करें, टांग में एक ऐसे ठेकेदार को न एमएनए को दिया गया है फंड, न एमपीए को दिया गया है, लेकिन एक ठेकेदार को जो है अरबों रुपए दिए गए हैं, क्योंकि जो भी फंड्स में कमीशन दे सकता है वो ले उड़ता है।
ٹھیک. اور اسی طرح جو ہے سولرائزیشن ہے 40 ارب کا پروجیکٹ ہے, اس میں گریڈ 17 کے افسر کو لگا دیا 20 گریڈ کی پوزیشن پہ کہ جناب یہ پروجیکٹ کرے گا. یہ ایک مثال نہیں ہے, 20 مثالیں ایسی ہیں. تو آپ ان چیزوں کے خلاف بولتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے فکس کیا گیا, یہ فکس کس نے کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ دیکھیں یہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں, پہلے انہوں نے میرے فنڈ منجمد کیے, شاید آپ کو یاد ہو. بالکل. اس کو میں نے چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے اس کے اس آرڈر کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا. پھر اس کے بعد یہ علاقے میں جتنے بھی افسر تھے سارے ایسے افسروں کو چن کے لایا جو میری مخالفت کر سکے. پھر جو ہے انہوں نے اس کے علاوہ جو میرے رشتہ دار عزیز و اقارب سرکاری ملازمتوں پہ تھے سب کو جو دور دراز جگہوں پہ پھینکا. اور اس کے بعد کسی یہ بتایا ہوگا کہ بھائی یہ ایک چیئرمین ہی اس کے پاس ہے, تو لہذا اور میں تمام ایکشنز کو کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں. لیکن ابھی میں انقریب سہیل افریدی کو سی ایم بننے کے عمل کو چیلنج کرنے والا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اچھا, آپ سہیل خان افریدی کے عہدے کو چیلنج کرنے والے ہیں, ان کی اپائنٹمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں؟ جی ہاں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت کے ایک فیصلے کے تناظر میں یہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا تھا. اور وہ کیس کیا تھا خود عمران خان نے, عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف اس کا ٹائٹل ہے. وہ ابھی تک قانون ہے کیونکہ اس فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا کسی لارجر بینچ نے فیصلہ نہیں دیا ہے. تو لہذا میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے ماں سوائے اس کے کہ ان حضرت کے اس چیف منسٹری کو چیلنج کروں. ابھی تک جو ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ خود پی ٹی آئی کے ورکر بھی اس سے متنفر ہو چکے ہیں. مردان میں انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے جہاں نتک بنتی ہیں, جس پہ علی خانم نے بھی بات کی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ کیونکہ وہ تو چیف منسٹر ان کو خان صاحب نے بنایا, گنڈاپور صاحب کو اتارا اور بنایا اس ہوپ سے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہماری ڈیڈ لائن ہے, احتجاج بھی کریں گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نہ احتجاج کر پا رہے ہیں نہ اسلام آباد آ پا رہے ہیں؟ الٹا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ سولڈی کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی احکامات دے رہا ہے؟ وہ جب افغانوں کے انخلا پہ اس نے خان کی حکومت دولی کی, ڈرون حملے جو ہیں علی امین خان کے دور میں 4 ہوئے تھے, ان کے پرچے ہوئے, لیکن ان کے ڈرون میں اب وہ ڈرون حملوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے. مذمت تک نہیں کی, جبکہ خان نے کہا تھا کہ اگر آپریشن کے پی میں ہوتے ہیں تو حکومت ہی جو ہے چلی جائے, پرواہ نہیں, لیکن آپریشن کی اجازت نہ دے. انہوں نے تیرا میں پہلے بات چھپائی, پھر مانا کہ 4 ارب روپے ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے. تیرا میں 1 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے اور ابھی تک آپریشن شروع نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح کرم میں جو ہے 40,000 لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا. یہ سارے ان کے معاونت سے ہو رہے ہیں. خان نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے, لیکن یہ وہ تمام معاملات سیٹ کر چکا ہے. 8 فروری کو جو اس نے اعلان کیا تھا جلسے کا, لیکن خود جو ہے یہ 8 فروری کو غائب رہا. یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی. تمام جو ان کے عوامل ہیں وہ اس چیز کی مکمل جو ہے عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سیٹل ہو چکے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کر کے اپنی گیم جو ہے وہ ان کر چکے ہیں, اور جو اس مقصد کے لیے خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا وہ کام نہیں کر رہے ہیں. مروت صاحب, تو یہ اتنا فنڈ جو وادی تیرا والا واقعہ آپ نے ڈسکس کر لیا ہے, اتنا فنڈ دیا گیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے, کس کی جیب میں گیا ہے؟ یہ نہیں ہے, محکمہ ہیلتھ میں بہت بری حالت ہے, خیبر بینک کے حالات بہت برے ہیں, ورلڈ بینک کے جو ورلڈ بینک میں, اب میں آپ کو ایک مثال دوں, ورلڈ بینک میں 12 ارب روپے جو ہیں میرے حلقے میں جو سیلاب سے متاثرہ تھا وہ ایلوکیشن ہوئی تھی. اب جو وہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے کہ جب تک کمیشن ایڈوانس, اب یہ کمیشن جو ہے یہ انٹرم گورنمنٹ سے یہ کام پہلے اس حکومت میں کمیشن دیا گیا, پھر بعد میں جو ہے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے وہ حضرت اس پہ بیٹھے رہے. دیکھیں آوا بگڑا ہوا ہے. مائننگ سیکٹر میں جو ہے ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے.
اس کے علاوہ جو کلیدی عہدے ہیں، مثال کے طور پہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں، یہ اس میں بڑے پیسے پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں علی امین خان کے دور میں ایک شخص کو برطرف کیا گیا کرپشن میں، انکوائری میں اس پہ جرمانہ عائد کیا گیا، وہ حضرت بحال ہو گئے۔ ایکسائز میں، جنگلات میں درختوں کی بے دریغ کٹائیاں ہو رہی ہے، لہذا صوبہ جو ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سہیل خان افریدی صاحب اکیلے تو نہیں کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ اور بھی تو لوگ موجود ہوں گے۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ کے سٹیٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سب چیزیں بھام چکی ہیں سہیل خان افریدی کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، یا وہ ابھی بھی اعتماد کرتی تو ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو ہوگا؟ یہ باتیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ چپی رہ سکتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ پی ٹی آئی میں جو ہے اگر پتہ بھی ہلتا ہے نا تو اے ٹو زی سب کو پتہ لگ جاتا ہے، تو لہذا محترمہ کو بھی علم ہے اور پوری پی ٹی آئی کو علم ہے کہ کے پی میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک محترمہ علیمہ خانم کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو اپنے لیے تو کرما تصور کرتا ہوں، کیونکہ دونوں نے مل کے میری بینڈ بجائی اور کے پارٹی سے نکلوایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور یہی بیانات جب محترمہ نے میرے خلاف دیے اور میں نے جواب دیا تو لوگ کہتے تھے خان کی بہن کو جواب دیا ہے، اور اب جب ان حضرت کے خلاف بیان آیا تو ان کو احساس ہوا کہ پبلکلی جب تضحیق ہوتی ہیں تو کتنا برا فیل ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو کارما ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بات آپ نے آن نیشنل ٹیلی ویژن کی ہے، اٹس اے ہیوج تھنگ، جو باتیں آپ نے سہیل خان افریدی صاحب کے بارے میں کی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے، بڑی اسٹانشنگ سچویشن ہے۔ تھینک یو سو مچ، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔